انسان کے اندر خدا کی صفات علی حد بشریت منعکس ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کے اندر یہ پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے بھی انسان کی اپنی زندگی خدا کی صفات سے ہم آہنگ ہوتی چلی جاتی ہے، اسے آپ رضوان من اللہ کہہ دیجیے۔ لیکن عملی طور پہ سمجھنے کے لیے صحیح مفہوم یہی ہے، انسانی اعمال کا احکام و قوانین خداوندی سے یکسر ہم آہنگ ہو جانا، یہ ہے مرضات اللہ کے لیے، یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضو عنہ کے مطابق، یہ ہے مرضات اللہ کا حصول جسے ہم کہتے ہیں خوشنودی یا راضی برضا آنے والے تصور جو ہے وہ قرآن کی تعلیم کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ رضوان من اللہ اس آیت میں اب ہم آگے پھر 3/14 واللہ بصیر بالعباد، یہ کون لوگ ہیں جن کی روش یہ ہے؟ آپ کو یاد ہے 13ویں آیت میں یہ تھا کہ دنیا کی زندگی، اس کی آرائشیں، زیبائشیں، آسائشیں یہ بڑی مزین ہے، پرکشش ہے، انہیں مزین بنا دیا گیا ہے، یہ قابل نفرت نہیں ہے۔ لیکن جب بھی وقت کہیں ایسا آئے کہ ان میں اور خدا کی عطا کردہ کسی مستقل قدر میں تصادم واقع ہو جائے تو خدا کے بندے وہ ہیں، مومن وہ ہیں جو اس وقت ان چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں اس قدر اور ویلیو کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے۔ انہی کے متعلق کہا تھا کہ یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اب ایک آیت میں یہ بتایا کہ یہ لوگ، ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، ان کی آرزویں کیا ہوتی ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہم تیرے قوانین کی صداقتوں پر یقین محکم رکھتے ہیں، ہم نے دل اور دماغ کے پورے اطمینان کے ساتھ اس چیز کو سمجھ لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے کہ یہ سچے ہیں قوانین، ہم ان کے مطابق کریں گے۔ فاغفر لنا، وہی مغفرت، کئی دفعہ آ چکے ہیں یہ الفاظ دہرانے پڑتے ہیں، ہمیں بخش دے، یہ نہیں مفہوم۔ غفرہ کے معنی ہوتے ہیں سامان حفاظت میں ہم پہنچا، ہم جو نکلے ہیں اس راستے میں بڑے بڑے خطرات آئیں گے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا تیری طرف سے سامان حفاظت پہنچے، اور اس نے یہ بتا دیا ہے کہ سامان حفاظت کس طرح سے پہنچا کرتا ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ اگر تمہارے تعمیری اعمال کا پلڑا زیادہ بھاری رہے گا، تخریبی اعمال تمہاری تباہیاں نہیں کریں گے، اس طرح سے تمہیں حفاظت مل جائے گی تخریبی اعمال کے مضرت رساں نتائج سے، اسے مغفرت کہتے ہیں۔ اغفر لنا ذنوبنا، میں نے پچھلی دفعہ عرض کرا تھا، کوئی چیز جو کسی کے پیچھے چپکا دی جائے۔ ہماری زندگی کے اس پروگرام میں سب سے بڑی مضرت اور تباہ کن چیز وہ ہوتی ہے جو دوسرے لوگ ان کے خلاف الزامات اور جھوٹی تہمتوں کے طریقے سے چپکا دیتے ہیں کسی کے پیچھے۔ یہاں اچھا تعمیری کام ہو رہا ہے کسی ایک تاریخ میں، کسی ایک شخص کی طرف سے چپکا دیا، اس کے پیچھے سب اعتقاد صحیح نہیں ہے صاحب، 3 نمازیں کہتا ہے، منکر حدیث ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ چپکا دیجیے اس کے پیچھے، لیبل لگانا جسے آج کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس بیچارے کی 90% ایکٹیویٹیز جو ہے ان خاردار دھاریوں سے اپنا دامن چھڑانے میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ میں عرض کروں گا سورہ الفتح میں چل کے کہ قرآن نے کیا بتایا اس کے لیے پروگرام، الجھے نہیں۔ تو یہاں جو سامان حفاظت طلب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ذنوب کے اندر اپنی لغزشیں بھی آ جاتی ہیں، سہو اور خطا ہوتا ہے، ان سے بھی سامان حفاظت طلب کیا گیا ہے۔ یہ جو دوسرے ان کے پیچھے چپکا دیتے ہیں غلط الزامات، ان سے بھی ایک سامان حفاظت طلب کیا گیا ہے۔ مدافعت کا سامان ہونا بڑا ضروری ہے جب آپ محاذ جنگ میں نکلتے ہیں۔ وقنا عذاب النار، اس قسم کی شعلہ انگیزیاں جو دوسروں کی کوششوں کو، ہماری صحیح عمل کو یوں ہی خاکستر بنا کے رکھ دیں، ان سے بچانا۔
یہ کون لوگ ہیں کنہیں یہ سامان حفاظت ملتا ہے؟ ہم نے یہ اس طرح سے مغفرت کا سامان حاصل کرنے کے لیے جو یہ کہا، میں ابھی عرض کرتا ہوں اس کے متعلق۔ قرآن کن کے متعلق کہتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں الصابرین، ہر مشکل مقام کے اوپر استقامت سے، استقلال سے، ثابت قدمی سے جم کر کھڑے رہنے والے، والصادقین، جو کچھ زبان سے کہا ہے عمل سے صحیح کر کے دکھا دینے والے، سچ کر کے دکھا دینے والے اس کو، ان کے دعوے کی صداقتوں کی شہادتیں اس کے اعمال دیں گے ان کے۔ صادقین والقانتین، پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہوا ہے، عجیب لفظ ہے یہ عزیزان مان۔ عربوں کے ہاں صحرائی زندگی، پانی کی کمی بڑی قیمتی چیز ان کے یہاں پانی ہوتی ہے۔ سقائے قنیط اس مشکیزے کو کہتے تھے کہ جس میں پانی بھر لیا جائے تو راستے میں کہیں ایک قطرہ بھی اس میں سے ٹپک کر ضائع نہ ہو، اور جہاں ضرورت پڑے بڑی آسانی سے وہ پانی دے دے۔ قرآن نے مومن کی صفت، مومنین کی صفت قانتین بھی کہی، اپنی صلاحیتوں کو اس طرح پریزرو کرنے والے کہ غلط مقام میں تو ان میں سے ایک قطرہ بھی ٹپک کے ضائع نہ ہو، اور جہاں صحیح مقام میں اس کی ضرورت پڑے یوں کھول دیں جیسے مشق کا منہ کھلتا ہے اور پانی ان میں سے الٹ کے آ جاتا ہے۔ کیا حسین تشبیہیں ہیں قرآن کی صاحب، نہ اسراف میں ضائع کرنے والا، نہ وقت کے اوپر بخل کرنے والا۔ مشکیزے کا منہ کھل جائے تو وہ بخل کرتا نہیں ہے، اور عمدہ مشکیزہ وہ ہے کہ جس میں سے ایک قطرہ پانی بھی راستے میں نہ ٹپکے، ورنہ اگر وہی ہو، اب کمیٹی دیاں جڑیاں چھڑکا کرنے والیاں گڈیاں پھر دیاں نا، ان تو لوڑ ہی نہیں رہی ہے گی، وہ ضرورتیں کچھ ہو گئی کمیٹی دیا، ورنہ وہ چھڑکاؤ والی گاڑی جو چلی جا رہی تھی تو وہ ایک بچہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا اس میں پانی بھرا ہوا، تو اس نے کہا تھا کہ اگر یہ راستے میں یوں ہی گراتی گئی تو گھر لے کے کیا جائے گی۔ سقائے قنیط یہ نہیں ہوتا میرے آجنا نے، وہ راستے میں بلا محل بلا مقام اس کو ضائع نہیں کرتا، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں انڈھیل دیتا ہے۔ والقانتین والمنفقین، یہ اب قانت کی چیز آئی نا کہ جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کا روپیہ جو ہوتا ہے، اس کا مال جو ہوتا ہے، وہ اس قسم کی میانی کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے جس کے دونوں سرے کھلے ہوتے ہیں، ادھر سے داخل کرتا ہے ادھر سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اس کا تو سیدھا ہی ترجمہ کر دیا نا، صبح کے وقت استغفار کرنے والے۔ ایک تو صبح کے وقت، صبح کی نماز کے بعد بہت زیادہ جلدی اٹھ کرنے والے، یا تہجد کے بعد استغفار کرنے والے، اور وہ آپ کو معلوم ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 1000 دانے کی تسبیح کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں یہ چل رہا ہے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، اور پھر استغفر اللہ تو ہمارے ہاں وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کی طرح یہ زبانت ہو گیا ہوا ہے، لیکن بہرحال مستغفرین بالاسحار کے متعلق تو یہ چیز ہو گئی کہ وہ صبح کے وقت اٹھ کر تسبیح پوری کر لینے والے استغفار کی، یا یہی ہے وہ عمل کہ جس سے یہ سارا کچھ حاصل ہو جائے گا۔ آ جائیے اسی لین سے رے کے اوپر جو اس کا بنیادی مادہ ہے، ابھی مغفرت میں نے کہی، استغفار مغفرت چاہنا، حفاظت چاہنا، اس بات کے یہ معنی ہو گئے، یہ طلب کرنے والا۔ اسحار سحر، ٹھیک ہے، صبح کہتے ہیں۔ عربوں کے ہاں ہر پروگرام کی ابتدا جو ہوتی ہے، جس طرح سے دن کی ابتدا صبح ہوتی ہے، ہر کام کی ابتدا جو ہے اسے سحر کہتے ہیں۔ ہر منصوبے، ہر پروجیکٹ، ہر پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے وہ اس چیز کو دیکھ لیں کہ حفاظت کا سامان موجود ہے۔ زندگی کی کامیابی کے لیے بہت بڑا یہ اہم نقطہ ہے کہ ہمارے یہاں تو توکل اللہ چل نکلتے ہیں نا، پھر اس کے بعد کوئی یہاں بیٹھا، کوئی وہاں بیٹھا، بھیجا جاتا اللہ کے نام سے۔ یہاں یہ صورت ہے کہ ہر پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے سمجھ